من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون۔ قابل صد احترام میری جماعت دے علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے جو پروگرام کانفرنس تسی سماعت فرما رہے ہو، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تواڈا ساریاں دا بیٹھنا سننا اور سنان والیاں دا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میرے تو قبل تسی عظیم الشان خطابات بیانات سماعت فرما چکے ہو۔ میں قرآن و سنت دا ایک ادنا جہا طالب علم تھوڑے سامنے سبق سنان واسطے حاضر ہویا۔ اللہ مینوں بھی کتاب و سنت دا اے سبق توانو سنان دی توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا تے تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ جنہ اجدہ پروگرام رکھے ہے، جنہ محنت کی تھی، جنہ ترتیب دیتا، بشمول میرے بزرگ محترم جناب حافظ عباس صاحب حافظہ اللہ اور دیگر انہ دے فرزند اور انہ دے بیٹے اور انہ دے جماعتی احباب جتنے بھی نے، اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرما لے، سب دیاں محنت اللہ قبول فرما لے۔ حضرات، میرے ذمہ ایتھے بیندیاں میرے بھائی محترم نعیم الرحمان صاحب حافظہ اللہ حکم فرما گئے نے کہ ولادت بھی بیان ہو گئی ہے، جوانی بھی بیان ہو گئی ہے، عظمت بھی بیان ہو گئی ہے، اسی وفات بیان کرتے ہو۔ اللہ دی توفیق نال میں تواڈے سامنے وفات النبی دے عنوان تے معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ حضرات، میری ایک عادت سمجھ لو، یا جو میں اپنے بزرگاں کولو اپنے بڑے علماء کرام کولو سیکھے ہے کہ جدوں بھی کوئی بات بیان کیتی جائے تے نال عقیدے دی اصلاح ضرور کیتی جائے، کیونکہ اہل حدیث دا سٹیج الحمدللہ ایک اصلاحی سٹیج ہے، اور ایدے تے عمل دی بھی اصلاح کیتی جاندی ہے، عقائد دی بھی اصلاح کیتی جاندی ہے۔ میں اپنی اس گفتگو دا آغاز اتھوں کراں گا۔ ایک عقیدہ عرف عام دے اندر لوگ بیان کرتے نے، اور کیا یہ جاندہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ آپ علیہ السلام دی توہین ہے۔ تسی اکثر سندے رہندے ہوو گے کہ جیڑا نبی علیہ السلام دی گستاخی کرے، نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرے، آندے نے جی او دے گستاخی کر رہے ہیں رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات نبی علیہ السلام دی
بالکل بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہاں دا تے عقیدہ ہے کہ وفات ہوئی ہی نہیں۔ حضرات ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے نے، دنیا تو رخصت ہوئے نے، اور دوسری بات ہے کہ آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کیا آپ دی توہین ہے یا کہ انہوں قرآن نے بھی بیان کیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ بھی بیان فرمائے، اور آپ علیہ السلام دے صحابہ نے اور آپ دے اہل بیت نے بھی بیان فرمایا۔ حضرات اگر آپ دی وفات دا تذکرہ آپ دی توہین ہوندا، اگر آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ آپ علیہ السلام دی گستاخی ہوندا، رب دا قرآن کدی بھی نبی علیہ السلام دی توہین کر سکدا؟ نبی علیہ السلام دا فرمان حدیث مصطفیٰ کدی بھی آپ علیہ السلام دی توہین کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ قرآن بھی دس رہا ہے، آپ علیہ السلام دا فرمان بھی دس رہا ہے، اور آپ علیہ السلام دے صحابہ بھی دس رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے۔ آؤ ذرا اپنے عقائد کی اصلاح فرما لو۔ میرا رب قرآن دے اندر کیویں کر کے اس عنوان نو بیان فرماندا ہے۔ آؤ ذرا عقیدے دی بات سمجھو کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے نے کہ نہیں، اور آپ علیہ السلام نو موت آئی ہے کہ نہیں، یا آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی، اور تذکرہ موت کیا آپ دی توہین ہے یا گستاخی ہے یا کہ نہیں۔ اور ایتھے میں ایک اور بات بھی دسنا چاہنا، توہین ہے موت دا تذکرہ، موت دی نسبت کرنا توہین ہے، وفات دی نسبت کرنا توہین ہے، مگر انبیاء وال نہیں، عرش والے رب وال۔ بولو کدے والے؟ ذرا سارے بولو ہاں کدے والے؟ اور میری بار تو نیندر نہ آ جائے، ذرا سارے بولو کدے والے؟ رب وال نسبت موت دی کرنا ایک توہین ہے۔ آنکھو گے جی کیوں؟ اللہ وال نسبت کرنا توہین ہے۔ ایک کتھے لکھی ہے؟ اس آیت لکھی ہے جڑی تو آٹے جو اکثر نو آمدی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا اللہ کون ہے؟ اللہ اوے جدے تو سوا کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں، اللہ اوے جدے تو سوا کائنات دے اندر کوئی معبود نہیں۔ او دیاں صفتاں کی نے؟ فرمایا الحی القیوم، ہمیشہ تو زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے، انہوں موت آئی بھی نہیں تے موت آنی بھی نہیں، او ہمیشہ تمہیں تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے۔ القیوم آپ بھی قائم ہے ہمیشہ، تو ساری کائنات نو قائم رکھن والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، او اللہ ہے جنوں اونگ بھی نہیں آندی، جنوں نیند بھی نہیں آندی، اور نیند دے بارے آکھیا جاندا ہے نیند موت دی بہن ہے، تے جس رب نو اونگ بھی نہیں آندی، جس رب نو نیند بھی نہیں آندی، ذرا گج کے بولو انہوں موت بھی آ سکتی؟ جدا ایمان ہے گج کے بولو انہوں موت آ سکتی؟ قرآن دا ایک اور مقام سنو، رب نو موت نہیں آ سکتی، رب تو علاوہ ہر ایک نو آنی ہے۔ سورہ الرحمن جے مولا فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر
چیز نے مٹ جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر اس کائنات دے اندر باقی رہنا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقی رہنا ہے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی سید، نہ کوئی سید زادہ، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی شہزادہ، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنا، کوئی بھی اس دنیا دے اوپر ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اگر تے ہمیشہ رہنا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقی رہنا ہے۔ ہاں اے موت دی نسبت توہین ہے، عرش والے رب دی توہین ہے، موت دی نسبت توہین ہے، عرش والے خدا دی توہین ہے۔ رب دے متعلق کہنا اللہ نو موت ہونی ہے رب دی توہین ہے، اللہ دے متعلق کہنا اللہ نو موت آ سکتی ہے اے اللہ دی توہین ہے۔ اور اللہ تو بعد کائنات وچ کوئی ایسا نہیں جیڑا موت کولوں مستثنا ہوئے۔ حافظ صاحب کہہ رہے سن توحید تن کے بیان کرو، آؤ میں توحید دا اعلان کرنا چاہنا، اللہ نو بھی موت نہیں تے نبی نو بھی موت نہیں، پھر نبی دے اللہ ایک ہو گئے۔ اور شرک اور کنوں آندے نے؟ شرک اور کنوں آندے نے؟ رب نو بھی موت نہیں تے نبی پاک نو بھی موت۔ بولو اس صفات وچ رب دے برابر نبی پاک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اے شرک فی صفات ہے۔ اے جی بابا خضر حالے بھی زندہ ہے، دریاواں تے حکومت پیا کرتا ہے، بابا خضر حالے بھی حیات ہے، انہیں قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ تے عموماً کیا جاندا ہے اور تساں جناب اے خضر علیہ السلام والا مشروب پیتا ہے تو انہوں موت نہیں آنی، اے عقیدہ جاہل لوگاں دا۔ بابا خضر حیات ہے، یاد رکھو کوئی نبی آج دنیا تے آ کے ہمیشہ نہیں دے رہا ہے، کوئی ولی دنیا تے آ کے ہمیشہ نہیں دے رہا ہے، کوئی امام دنیا تے آ کے ہمیشہ نہیں دے رہا ہے، کوئی پیر دنیا تے آ کے ہمیشہ نہیں دے رہا ہے، کوئی اعلیٰ دنیا تے آ کے ہمیشہ نہیں دے رہا ہے، کوئی ادنا دنیا تے آ کے ہمیشہ نہیں دے رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے نے، رب نے زندہ آسمانہ تے اٹھائے نے، پر اہل سنت والجماعت دا، اہل الحدیث مسلمانہ دا عقید ہے ایک وقت آنے عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا تے آنا ہے اور موت نال ہمکنار ہونا ہے اور نمی وفات پانی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہا رب نے صحیح آخی ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرات آؤ میں عقیدے دی بات سناواں تے نبی علیہ السلام دی وفات دی بات سناواں۔ اب بارہ رب دے قرآن دا 17واں جے آوازم دی مولا فرماندے نے لوگ آندے نے نبی پاک دی موت دا تذکرہ کرنا توہین ہے، نبی علیہ السلام واسطے لفظ موت استعمال کرنا توہین ہے، اور رب ذوالجلال دی قسم ساڈے بڑے اعلان کرتے گئے نے، اسی بھی اعلان کرنے ہاں او قرآن ہی نہیں جیڑا میرے نبی دی توہین کرے، اسی انہوں مندے ہی نہیں جیڑا رب دا قرآن ہے اے نبی پاک دی توہین کر سکدا، اور رب دا قرآن نبی پاک دی گستاخی کر سکدا نہیں کر سکدا۔ آؤ ذرا قرآن سنیا جے قرآن کی جاندہ ہے۔ آوازم دیئے مولا فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ لفظات غور کرنا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ایدہ ترجمہ ذرا سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے تواڈے تو پہلا جننے بھی بشر دنیا تے آئے نے کوئی بھی ہمیشہ رہن والا نہیں آیا. تواڈے تو پہلا جننے بھی انسان آئے نے کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا. فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا پس اگر انہاں لوگاں نے کیا پس اگر تساں فوت ہونا ہے تے کیا انہاں لوگاں بھی ہمیشہ رہنا ہے؟ نا 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 سونیا تانوں بھی موت ہونی ہے, انہاں نے بھی موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے. تانوں بھی موت ہونی ہے, انہاں بھی فوت ہونا ہے. تساں بھی فوت ہونا ہے, انہاں بھی فوت ہونا ہے. تساں بھی فوت ہونا ہے, انہاں بھی موت ہونی ہے. ربا ساریاں نوں ہونی ہے. فرمایا ہاں. اللہ کیوں؟ فرمایا کیوں کہ میں قانون بنا دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر جان نو موت آ کے رہنی ہے. اوے حتیٰ کہ میں حدیث کی گل سناواں جیڑی موت انساناں نو آندی ہے ایک وقت آنا ہے اینوں بھی موت آ کے رہنی ہے. حدیث میں چاہتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, اس موت نو ایک مینڈے دی شکل دے اندر لے آندا جائے گا, اینو جنت اور جہنم دے درمیان لٹایا جائے گا. رب جنتیاں نو بھی مخاطب فرمان گے, جہنمیاں نو بھی مخاطب فرمان گے, اور لوگو اے او موت ہے جیڑی دنیا دے اندر تانوں آیا کرتی سی, اج میں اینو موت دے دین لگا, اج اینو ذبح کر دین لگا, اج تو بعد کسی نو موت نہیں آئے گی. جنتی خوش ہون گے کہ ہن اسی ہمیشہ جنت وچ رہاں گے. جہنمیاں دیاں تکلیفاں ود جاندیاں کہ ہن سانو موت نہیں ہونی, اسی ہمیشہ سڑدے رہاں گے. رب موت نو بھی ذبح کر دے گا. اور میں دسنا کی چاہنا موت کولو اگر کوئی مستثنا ہے تے عرش والے دی ذات ہے. رب تو علاوہ کوئی موت کو مستثنا نہیں. اب دیکھو قرآن کہہ رہے 17واں پارہ سورہ انبیاء ہے, افَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. سونیا تواڈے تو پہلا جڑے آئے نے نہیں رہے, تساں بھی نہیں رہنا. تواڈے تو پہلے بھی دنیا تو چلے گئے, آدم آئے چلے گئے, نوح آئے چلے گئے, ادریس آئے چلے گئے, شیس آئے چلے گئے, ابراہیم آئے چلے گئے, اسماعیل آئے چلے گئے, اسحاق آئے چلے گئے, یعقوب آئے چلے گئے, یوسف آئے چلے گئے, داؤد آئے چلے گئے, سلیمان آئے چلے گئے, زکریا آئے چلے گئے, یحییٰ آئے چلے گئے, اسحاق آئے چلے گئے, موسیٰ آئے چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے. رب نے زندہ آسمان تے اٹھایا ہے. ایک ویلا آنے رب نے انہاں نو بھی موت نال ہمکنار کر کے نہ چھوڑنا ہے. رب نے انہاں نو بھی موت دے دینی ہے, انہاں بھی موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے. سب نو موت آنی ہے. سونیا تانوں بھی آنی ہے, تسی بھی موت کو بچ نہیں سکدے. اور کسی نے ترجمہ کیتا ہے نا, فرماندے نے دس ابراہیم خلیل کتھے, اور نبیاں دی موت نو گستاخی سمجھن والے ہو. دس ابراہیم خلیل کتھے, موسیٰ بن عمران کلیم کتھے, اور دس ابراہیم خلیل کتھے, موسیٰ بن عمران کلیم کتھے, تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے. پڑھو لا الہ. اے جی موت نہیں آئی تے چلے کسی ہو باؤ جی؟ میں چلے ہاں مدینہ شریف نبی دے روضے تے, میں نبی پاک دے روضے تے حاضری دین چلے ہاں. او بھائی کیڑے نبی پاک دے روضے تے؟ اے جنہاں نو موت نہیں آئی ہے نا, عجیب گل. اے جی میں چلے ہاں نبی پاک دے روضے تے حاضری دین, بھائی کیڑے نبی دے روضے تے؟ اے جنہاں نو موت نہیں آئی. تے روضے چ کون ہے؟ زندہ نبی معاذ اللہ. اور زندہ نبی نو دفن کیتا ہے معاذ اللہ. صحابہ تے گستاخی دا الزام لگاندے ہو. دس ابراہیم خلیل کتھے, موسیٰ بن عمران کلیم کتھے. میں درخواست کراں گا
اگر کوئی میرا ایسا پائی اتنے موجود ہے جدا عقیدہ ہے کہ نبی فوت نہیں ہوئے اور مینو اہل حدیث نہ سمجھے وابی نہ سمجھے اپنا ویر سمجھ کے میری گفتگو تے ذرا غور کرے انشاءاللہ رب دے قرآن دے دلائل دے مقابلے میں جو باطل عقیدہ نہیں ٹھہر سکے گا. کہو انشاءاللہ. غور کر کے گفتگو نو سماعت فرماؤ. اے نہ سمجھے اہل حدیث ہے مجھے الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں, میں نے اس بات پہ فخر ہے, پر تو میں نو اے سمجھ کے میری بات نو ریجیکٹ نہ کر. اے ویکھ میں کہہ کی رہا سنا کی رہا. دس ابراہیم خلیل کتھے, موسیٰ بن عمران کلیم کتھے, تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے. پڑھو لا الہ. ایک گلاں ساڈے علماء ہن چھڑ دے جا رہے ہیں پر اساں نہیں چھڑنیاں. اساں انشاءاللہ لوگاں دے عقائد دی اصلاح کر دیا رہنا. ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں, ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں, گھیرا پھر وطنہ ول پایا نہیں, کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں. پڑھو لا الہ. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. آؤ میں قرآن دے کو اور مقام سنا دیا, پارا چوتھا سناواں گا. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وما محمد گونج پہ جا صلی اللہ اور درود نے سستی نہیں کرنی. محمد سنا جس کسی نے کلام محمد, ذرا ایک باری بار روڈ تک آواز جائے. سنا جس کسی نے کلام محمد, ہوا جان و دل سے غلام محمد, ہوا ہے عظمت دی بات, ہوا ہے نہ ہوگا میرا عقیدہ میرے مسلک دا عقیدہ, ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد. سیادہ صلی اللہ ہو. سر اور دل چومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. پس منظر سنا دیا. آندے نے جی لفظ موت میرے نبی دی توہین ہے. ویا قرآن سنا رہے ہیں, قرآن 17واں پارہ. افإن متا, بولو افإن, سارے یاد کر لو قرآن دا لفظ. افإن متا, سارے بولو افإن متا. تے ایتھے کی ہے افإن ماتا, افإن اچھی بولو افإن. اور تمہوں نصیبوں بڑی یاد ہے, قرآن کیوں نہیں یاد کر دے. افإن ماتا ماتا ماتا. اللہ فرماندے نے سونے میرے پیغمبر کہنے ہوتے میدان میں پس منظر سنا لگا تے میرے پیغمبر زخمی ہو گئے. میرے پیغمبر بولو کی ہو گئے, زخمی ہو گئے, گھڑے دے اندر گر جاندے نے, بے ہوش ہو جاندے نے. چہرے دے اتے میرے نبی دے خوف دیاں کڑیاں جناب دنس جاندیاں نے, کندھے دے اتے تلوار دا زخم آ جاندا ہے. میرے نبی زخمی ہوئے, بولو میرے نبی زخمی ہوئے. دند مبارک میرے نبی دے شہید ہوئے, میرے نبی نو زخم آئے, میرے نبی بے ہوش ہو گئے, میرے نبی علیہ السلام نو تکلیف آئی. پھر میں کیوں نہ عقیدہ بیان کر دیاں. جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا, جنوں خود مشکل آمن اور نہیں مشکل کشا ہوندا. حاجت روا بھی اس کائنات دے اندر ایک کوئی لا اللہ
ہے، مشکل کشا بھی اس کائنات کے اندر ایک کوئی خدا اللہ ہے۔ میرے پیغمبر زخمی ہوئے گڑے دے اندر گر گئے تے کافرہ نے مشہور کر دیتا قتل محمد، حق واقع صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نو قتل کر دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نو قتل کر دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ دیاں ہمتاں میرے نبی دے قتل دی آواز سن کے ٹوٹ جاندیاں نے۔ محبت دی گل ہے نا، اور محبت دی بات ہے میرے پیغمبر تے ایک محبت تیری ہے، تو اج میرے نبی دی وفات والے دن جھنڈیاں بھی لانا ہے، اور وفات والا دن میں اہل حدیث ہاں، میری نہ من تو اپنے امام دی من لے۔ امام محمد رضا خان بریلوی لکھی ہے 12 ربیع الاول نو پیغمبر علیہ السلام دی وفات ہوئی۔ اوے اپنے امام دی من لے، تیرے امام دے نزدیک 12 ربیع الاول میرے پیغمبر فات ہوئے، اے تے تیری محبت ہے نا۔ تو میرے نبی دی وفات والے دن جھنڈیاں بھی لگانا ہے، میرے نبی دی وفات والے دن تو جناب گڈے بھی کٹنا ہے، ٹرالیاں بھی کٹنا ہے، نعرے بھی لگانا ہے، جلوس بھی کٹنا ہے، جلسے بھی کرنا ہے۔ میرے نبی دی وفات والے دن تو دیگاں بھی کھڑکانا ہے، 50 دیگاں پکا کے دوڑ دینا ہے۔ میرے نبی دی وفات والے دن تو گل وچ ہار بھی پانا ہے، میرے نبی دی وفات والے دن پھلاں دیاں پتیاں بھی سٹنا ہے۔ اوے تے تیری محبت ہے، آ میں تینوں صحابہ دی محبت سناواں۔ جدوں پتہ لگا آواز ہوندی ہے محمد علیہ السلام شہید کر دیتے گئے نے، قتل کر دیتے گئے نے، صحابہ دیاں ہمتاں ٹوٹ جاندیاں نے، تلواراں ہتھاں جو چھٹ جاندیاں نے، تے میرا رب آسمان تو جبرائیل علیہ السلام نو نازل فرما دیندا ہے، جا جبرائیل اے نہ میرے نبی دے یاراں نو ایک سنیا دے آ۔ اللہ میں کی سنیا دے کے آواں؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ دی طرفوں پیغام آ جاندے اے میرے نبی دیو یارو، اللہ کی ہوگا میں فرمایا حالے تواڈا نبی زندہ ہے، حالے تواڈے نبی نو موت نہیں آئی۔ ہر سن لو اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جی اللہ دے رسول نے جی میں پہلا بھی کئی رسول گزر چکے نے، آدم آئے گزر چکے نے، نوح آئے گزر چکے نے، عیسیٰ آئے دنیا تو نامی جان ہے، موسیٰ آئے وہ بھی گزر چکے نے، داؤد و سلیمان بھی گزر چکے نے، ان جی میرے پیغمبر نو بھی موت آ کے رہنی ہے۔ تے اگر آفائی ماتا او قتلا، اگر میرے نبی فوت ہو گئے یا میرے نبی جام شہادت نوش کر گئے، اگر میرے پیغمبر نے وفات پائی یا میرے پیغمبر شہید ہو گئے، انقلبتم علی اعقابکم، اج تواڈے ہتھاں وچوں تلواراں چھٹ گئیاں نے۔ مینوں دسو تسی میرے نبی دی وفات تو بعد کیا اسلام چھڑ جاؤ گے؟ میرے نبی دی وفات تو بعد کیا میرے نبی دی شریعت چھڑ دیو گے؟ میرے نبی دی وفات تو بعد کیا میرے نبی دا دین چھڑ دیو گے؟ سن لو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جن نے میرے نبی دے دنیا تو جان تو بعد اللہ دے دین نو یا میرے نبی دے دین نو چھڑ دیتا، انہیں رب دا کچھ نہیں بگاڑنا، اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، رب نے آگیا افإن مات، اگر لفظ موت میرے نبی دی توہین ہوندا قرآن کدی استعمال نہ کردا۔ افإن مات، اگر لفظ موت میرے نبی دی گستاخی ہوندا رب کدی بھی استعمال نہ کردا۔ افإن مات، اگر لفظ موت میرے نبی دی توہین ہوندا کلام اللہ دے اندر کدی بھی یہ لفظ نہ ہوندا۔ افإن مات، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ میں قرآن دے کو اور مقام سنا دیا جڑا میں شروع خطبے دے اندر پڑھیا ہے، آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے انک میت و انہم میتون۔
میت وانہم میتون انک میت وانہم میتون انک میت وانہم میتون. اور قرآن جے اللہ دے قرآن دا 23واں پارہ جے سورہ زمر جے انک میت وانہم میتون. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تساں بھی فوت ہونا ہے تے اینا بھی فوت ہونا ہے. تساں بھی فوت ہونا ہے. آج جڑے تواڈے نال متھا لا کے بیٹھے نے اینا بھی فوت ہونا ہے. تے قیامت والے دن تساں سارے رب دے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ پھر خود فیصلے فرمائے گا. حضرات بات عقیدے دی سمجھا رہا ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام نے موت آئی ہے آنی ہے آئی ہے آنی ہے. نبی پاک موت تو مستثنا نہیں. اگر موت کرو مستثنا ہے تو صرف اور صرف عرش والا الہ ہے. اے عقیدہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اور پکے رہو گے اس عقیدے دے ڈولو گے تے نہیں ویلے آجے کدھرے اپنا عقیدہ خراب کر کے کدھرے جہنم دا ایندھن نہ بن جائے. کئی گول مول سمجھتے ہو نا. گول مول کھچڑی جنہ پکائی ہے بریانیاں بھی کھا لئیاں تے میدیاں بھی کھا لئیاں تے گول مول بھی کھا لے. کھچڑی پکان والے کئی لوگ ہیں نا. او جی اسی نیوٹلا اسی جناب فرقہ بریت دا پاک ہاں. اچھا جی کمیں پاک ہو؟ جی کو بابا مر جاتے ہو تھے جا کے کلچری بھی پڑھائی دے میں خیر صلی اللہ کوئی گل نہیں. چالیاں بھی کھا لئی دے ساتہ دسواں بھی کھا لئی دے سلانہ ختم شریف بھی کھا لئی دے تے ان جیسی اہل حدیث بھی ہونے ہاں ان جیسی جناب اہل بیت نو بھی مننے ہاں ان جتے جناب ویکھو نا ان اہل بیت والیاں دا بھی ساتھ دینا چاہیے دے نا. اے گول مول جڑے ہوندے نے گول مول اونا دے نزدیک ایہو جی بات کرنا اے جناب اٹھا نہیں حالات دے مطابق نہیں فرقہ واریت ہے. اے نہیں بات کرنی چاہیے دی چھڑ دیو اینا گلانو تے پھر گل پتہ کر اے جی کتھے آیا ہے کہ قبر وچ سوال ہونا ہے کہ نبی بشر سن کے نور سن. قبر وچ سوال ہونا ہے کہ نبی پاک علم غیب جاندے سن کے نہیں. قبر وچ سوال ہونا ہے کہ نبی علیہ السلام جناب آپ علیہ السلام حاجت روا ہے سن کے نہیں مشکل کشا ہے سن کے نہیں. میں کیا ٹھیک ہے تو جیڑے پھائے لوکانو لانے پہ گل تیری لوکانو سمجھ آ رہی ہے. نبی پاک دے بارے دے سوال نہیں ہونا پر عرش والے رب دے بارے دے سوال ہونے. مر ربو کا رب کنو منیا صحیح. تے جے کئی حاجت روا ہوئے جے کئی مشکل کشا ہوئے جے کئی داتے ہوئے جے کئی گنج بخش ہوئے جے کئی اولاداں دین والے ہوئے جے کئی بیڑیاں پار لان والے ہوئے جے کئی مدد نو پہنچن والے ہوئے تے جدو فرشتیاں سوال کرنا مر ربو کا کی جواب دینا. پر رب دے بارے دے سوال ہونے نا اتھے کی جواب دے گا. ربی اللہ تے او نہیں آکھنا جن نے ساری عمر رب بچے مارا کھا دیا دے جن نے چول کھا دے تھا تو انہوں ربی اللہ آنا. ہاں ایتھو والے چول نہیں یہ کھا لیا جی اے تھا تو تسی میری گل سمجھ رہے ہو میں کہو جی گل کر رہے ہیں. محرم آیا تے اتھوں بھی چول کھا لے ربیع الاول آیا تے اتھوں بھی چول کھا لے فلانا مہینہ آیا تے اتھوں بھی چول کھا لے. حافظ عباس صاحب جڑے کھوان گے انشاءاللہ توحید و سنت والے ہوں گے اے کھا لو گے تو انہوں نقصان نہیں دیں دے. ہاں جڑے ملاد تے چول کھائے گا عقیدہ خراب ہوئے گا. جے کوڑے والے چول کھائے گا عقیدہ خراب ہوئے گا. کتاب و سنت والے چول کھان میں حرج کوئی نہیں. میں
تینوں دعوت اللہ دی طرف دے رہا، رسول اللہ وال بلا رہا، اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے۔ آپ میں عقیدہ سمجھاواں، میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آئی ہے، آپ نے وفات پائی ہے، رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں وفات پائی ہے، کہ میں میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہوئے نے۔ آؤ میں ذرا تھوڑا جہا روشنی ہے دے پا دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجت الوداع دے موقع تے اپنی وفاتوں تقریباً 4.5 مہینے پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام حج کرنے واسطے گئے نے۔ 10 ہجری دا سال ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر حج کرنے واسطے گئے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام اوتھے بھی اپنی موت دیاں خبراں دے رہے ہیں، اپنی موت دی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے او لوگو میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو، میرے کولو عبادت دے طریقے سکھ لو، ہو سکدا ہے اوندے سال نو میں تواڈے اندر موجود نہ ہوواں، ہو سکدا ہے اوندے سال نو ایتھے اسی جمع نہ ہوئیے، اس واسطے میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو، عبادت دے طریقے سکھ لو۔ میرے پیغمبر آپ خبراں دے رہے نے، ہو سکدا ہے اوندے سال نو میں ایتھے موجود نہ ہوواں۔ ایک عورت آ جاندی ہے، آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام کو مسئلہ پوچھ دی ہے، نبی علیہ السلام مسئلہ دس دینا ہے، جان لگی ہے، جاندیاں پھر پرت کے واپس آ جاندی ہے، آندی ہے سونیا اگر مینوں پھر ضرورت پوے میں پھر مسئلہ پوچھن واسطے آواں، اگر تانوں نہ پاواں تے سونیا پھر میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا میں ایتھے ہی ہوواں گا، میں زندہ ہی ہوواں گا، میں حیات ہی ہوواں گا۔ آپ فرماندے نے بی بی جے تو پھر دوبارہ آئیں گی، اگر میں ایتھے موجود نہ ہویا تے تو ابو بکر صدیق کولوں مسئلہ پوچھ لیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی موت دیاں خبراں دے رہے ہیں، اپنی موت دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور دنوں کے اندر ہی رب نے ایک سورت نازل فرما دیتی ہے۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس سورت کے اندر حضرت عمر فرماندے نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہما، اس سورت کے اندر رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو وفات کی خبر دیتی ہے۔ فرمایا سونیا اللہ دیاں مدداں آ گئیاں نے، فتح بھی آ گئی ہے، ہن تسی اللہ دیاں حمداں دے ثناواں زیادہ کریا کرو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ دیاں تعریفاں دے ادا کریا کرو، رب کولوں استغفار دے ادا کریا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب فرما رہے ہیں سونیا ہن واپسی دا وقت ہے، ہن تساں واپس ساڈے کول آنا ہے، اس واسطے تسی تیاریاں کرو، اللہ دیاں حمداں زیادہ بیان کریا کرو، رب دیاں تعریفاں زیادہ کریا کرو، اللہ کو استغفار زیادہ کریا کرو۔ یہ ساریاں نشانیاں نے، دلائل نے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر رب نے دیتے نے۔ آپ خود لوکاں نو دس رہے ہیں کہ میں دنیا تو جا رہا ہاں، اگلے سال میری تواڈی ملاقات ہو سکتا ہے نہ ہوے، بی بی دوبارہ آنا ہوے مسئلہ پوچھن، اگر میں نہ ہوواں ابو بکر صدیق کو لا جائیں۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام خبراں دے رہے ہیں۔ حضرات آؤ میں دساں میرے پیغمبر کیویں دنیا تو گئے نے۔ آپ حج کر کے واپس آئے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام محرم دا مہینہ گزریا ہے، سفر دا مہینہ گزریا ہے، سفر دے مہینے دیاں آخری تاریخاں نے رب دے پیغمبر علیہ السلام ایک جنازہ پڑھان جاندے نے، جنازہ پڑھا کے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آندے نے تے جدوں میرے نبی گھر آندے نے
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول آپ فرماندے نے عائشہ میرے سر وچ بڑا درد ہے، میرے سر دے اندر بڑی تکلیف ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی میرے سر وچ بھی بڑا درد ہے، میرے سر وچ بھی بڑی تکلیف ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام، بخاری دی روایت ہے، میرے پیغمبر کو مسکرا کے فرماندے نے عائشہ لو مت قبلی، لفظ غور کرے آجے، لو مت قبلی، لو مت قبلی، اگر تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی، اگر تم میرے تو، سارے بولو اگر تم میرے تو، کچھ ہی بولو اگر تم میرے تو، میں گل سمجھانا چاہنا ذرا بولو اگر تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی۔ یہ دی مثال ہے سمجھو جی میں حضرت شیخ عزیز الرحمان صاحب بیٹھے نے تے میری انہاں نال گل ہوندی ہے جی حافظ عباس صاحب دی مسجد جانا ہے تے اے فرماندے نے تسی چلو تے میں بھی آ جاواں گا تے جے تسی میرے تو پہلے پہنچ گئے تے آ کم کریا جے تے اینی دیر نو میں بھی آ جا، گل ہی بندی ہے نا، تسی میرے تو پہلے پہنچ گئے تے اینی کر کے کریا جے اینی دیر نو میں بھی لو مت قبلی، عائشہ جے تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی، پتہ لگا میرے نبی دس رہے نے میں بھی فوت، اچھی بولو میں بھی فوت ہونا ہے، پر جے تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی تے سونیا کی کرو گے؟ فرمایا تینوں کفن آپ دیاں گا، غسل آپ دیاں گا، کفن آپ دیاں گا، قبر وچ آپ اتاراں گا۔ ایک مسئلہ سمجھا دیاں ہے تو تسی میرے نال ناراض ہی ہو کیونکہ میں تہاڈی منشا دے مطابق بات نہیں کر رہا، میں تے عقیدے دی بات کر رہا تے عقیدے دی بات رکھر بھی ہوندی ہے، اس بات سے لوگ پریشان ہو جاندے ہیں۔ میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، آج کسی دی بیوی فوت ہو جائے نا آندے نے خبردار نیڑے نہ جائیں، کی ہو گئی ہے تیرے تے حرام ہو گئی ہے، نیڑے نہ جائیں۔ میں جنازہ پڑھان گیا تے جنازہ پڑھایا قبرستان لے کر میت بی بی دا جنازہ سی تے میں پوچھیا میں کیا پائیا کتھے وے جی بی ہے بندہ چلو حضرت تعزیت ہی کردا انہیں دیر تدفین تک تے او پر نا ایک نکرے بندہ کھلوتا اندر نہیں وہ کھلوتا ہے، میں گیا اللہ دے بندے ایڈی دور تو آ کے کھلوتا ہے، بیوی تیری دی تدفین ہے تو ایڈی دور، اے جی مینوں مولوی آکھیا تو نیڑے نہیں کھلونا، تیری نظر بھی نہیں پینی چاہیے، پرا ہو جا۔ تو میں جس وقت پرا جا کھلوتا ہے ہمیں مینوں کدھر اترا ہی نہ چھڑا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ بخاری دی روایت ہے اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی تینوں غسل میں دیاں گا، کفن میں دیاں گا، قبر وچ میں اتاراں گا۔ اور اماں جی فاطمہ وصیت کر دیاں نے میں فوت ہو جا مینوں غسل علی دے، اور حضرت علی نے غسل اماں جی فاطمہ نو دتا۔ ایتھے مولوی بیویاں حرام کی تھی بیٹھے انا للہ ہے و انا الیہ راجعون۔ آج ایک جہالت دا نقصان، قرآن و سنت دے نیڑے نہ جان دا نقصان تے کتاب و سنت والے علماء کو نہ بیٹھن دا نقصان کہ سائیاں نے دنیا دے تیری بیوی تو تینوں دور کر جائے، پرا ہو جا او نکرے جا کھلو جا۔ اماں جی کی فرماندیاں نے سونیا مینوں بھی درد ہے، آپ فرماندے ہیں اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی میں بھی فوت ہونا ہے، پر جو میرے تو پہلے جے تو فوت ہو گئی تینوں غسل میں دیاں گا، تینوں کفن بھی میں دیاں گا، تیری دفن بھی میں آپ کراں گا۔ تے اماں جی مسکرا کے فرماندی نے آہو تسی تے گئی چاندے ہوئے مرے تے میں ہور بیوی لے کے آواں، اے محبت دیاں گلاں نے، پیار دیاں گلاں نے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام پہلے دن بیماری دا اظہار فرمایا ہے، سر درد دا اظہار فرمایا ہے، اور لوگوں اے ہوئی بیماری میرے پیغمبر علیہ السلام دی آخری بیماری ثابت ہوندی ہے، اللہ دے نبی دا سر درد وقتا جا رہا ہے، رب دے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے، اللہ دے نبی دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہر بیوی دے گھر وچ روز جا رہے ہیں، اپنی باریاں نپٹا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے جدو کوئی 4-5 دن میرے نبی نے بیماری دی حالت دی اندر ہر بیوی دے گھر دے اندر جا کے واری بہتائی ہے نا،
تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرتے نے میری طبیعت زیادہ خراب ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور دسو میری واری کل کیڑے کر دے اندر ہے. میرے نبی اس گھر جا کے پھر پوچھتے ہیں کل میری واری کیڑے کر دے اندر ہے. اگلے گھر جا کے پھر پوچھتے ہیں کل میری واری کیڑے کر دے اندر ہے. تے اے ازواج مطہرات نے محسوس کیتا کہ نبی علیہ السلام کسی خاص جگہ تے رہنا چاہ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کسی خاص مقام تے قیام کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کٹھیاں ہو کے آخیا محبوب جی جتھے تہاڈا دل کردا ہے تسی اوتھے اپنا بستر لگا لو, جتھے تہاڈا دل کردا ہے تسی اوتھے ٹھہر جاؤ, سانو کوئی اعتراض نہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ چلے جاندے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ دے گھر وچ جا کے ٹھہر جاندے نے. نال ہی مسجد نبوی ہے, درمیان دے اندر صرف ایک پردہ کھڑا ہے. اس پردے دے اس پاسے مسجد ہے, اس پاسے اما جی عائشہ دا گھر ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام ایتھے آ گئے نے. آپ جاندے نے نماز پڑھا کے واپس آ جاندے نے, جاندے نے نماز پڑھا کے واپس آ جاندے نے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو کوئی 4-5 دن قبل دی بات ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت بڑی خراب ہے. میرے نبی مسجد دے اندر گئے نے, جا کے میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھا کے اللہ دے پیغمبر بیٹھ جاندے نے, خطبہ ارشاد فرماندے نے. تے خطبے دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو اے میرے ساتھیو ایک بندہ ہے جنہوں رب نے اختیار دیتا ہے, چاہے تے دنیا تے رہے چاہے تے عرش والے رب کول چلا جائے. انہیں رب کول جان نو پسند کر لیا ہے, انہیں دنیا نو چھٹن نو پسند کر لیا ہے. تے ایک پاسے نکر دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پیندے نے, انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکلنے شروع ہو جاندے نے. ساتھی آندے نے ویکھو ابو بکر نو کی ہویا ہے. نبی علیہ السلام تے کسے بندے دی گل سنا رہے نے, کوئی بندہ ہے انہوں رب نے دنیا تے رہن دا رب کول جان دا اختیار دیتا ہے, چاہے تے دنیا تے رہے چاہے تے اللہ کول چلا جائے. ابو بکر کیوں رون لگ پے نے؟ سیدنا ابو بکر فرماندے نے او میرے ساتھیو جیڑی گل مینوں سمجھ آئی ہے تانوں سمجھ نہیں آئی. اختیار صرف نبیاں نوں ملیا کردا ہے, اختیار صرف رب دے پیغمبراں نوں ملیا کردا ہے. اور اس وقت دنیا دے اوتے ساڈے اے پیغمبر موجود نے. ایدا مطلب ہے نبی علیہ السلام ساڈے تو جدا ہون والے نے, نبی علیہ السلام ساڈے تو رخصت ہون والے نے. نبی پاک دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوئیاں, اس واسطے میری آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے ساتھیو آ جڑی گل میں سنان لگا دھیان فرمایا جے. آپ فرماندے نے اگر کسی دا میرے نال کوئی معاملہ ہے, اگر میں کسی نال کوئی زیادتی کیتی ہے, اگر میں کسی دا کوئی ظلم کیتا ہے, اگر میں کسی دا کوئی شدین ہے, اگر میں کسی نال کوئی لین دین کیتا ہے, آج دنیا وچ میرے کولو مطالبہ کر لیا جے, میں کل قیامت والے دن رب دے سامنے جو پیش ہو کے جواب نہیں دے سکدا. میں کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے جواب دے نہیں دے ہو سکدا. دنیا وچ میرے کولو للو جو لینا جے, دنیا چ میرے کولو بدلے چکا لو. اوے میں ایک بات ایتھے دسنا چاہنا, شیخ پورے دے باسیا اے او پیغمبر ہے جنوں میرے رب دا محبوب بھی آکھیا جاندا ہے. محبوب رب رب العالمین میرے رب دا بڑا ہی لاڈلا بڑا ہی محبوب پیغمبر, ساری کائنات دا سردار, نبیاں دا سردار, اماماں دا سردار, اے تو جہاناں دا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے نے. تے ڈر اے لگا ہے قیامت والے دن رب دے سامنے جواب دینا ہونا. اور کدی تینوں بھی خیال آیا ہے, کدی تینوں بھی خیال آیا کہ میں مرنا رب دے سامنے پیش ہونا. اور پراواں دے حق مارن والیا, بہناں دیاں وراثتاں کھا جان والیا, گوانڈیاں دیاں زمیناں تے قبضے کر جان والیا, لوکاں دے پلاٹ کھا جان والیا, لوکاں دیاں زمیناں گول مول کر کے کھا جان والیا, پٹواریاں نو رشوتاں دے کے لوکاں دا
مال ہڑپ کر جان والیا ایس ایچ او نو ڈی ایس پی نو نال ملا کے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کر جان والیا قبضہ گروپ دا جناب انہاں نو نال ملا کے لوکاں کولوں مکان کھولن والیا دکاناں کھولن والیا ڈاکے مارن والیا چوریاں کرن والیا براما پہنا دا حق مارن والیا میرے پیغمبر نو فکر لگے اگر میں کسے دا کچھ دینا دنیا دے جاواں میں قیامت والے دن جواب دے نہیں ہو سکتا اوے تو ایڈا عاشق رسول ہے تینوں بھی کدی فکر پیدا ہوئے تینوں جدو میرے رب نے کھڑا کیتا کی جواب دے میں گا دھوکے بھی کرنا ہے فراڈ بھی کرنا ہے بے ایمانیاں بھی کرنا ہے دو نمبریاں بھی کرنا ہے تے جناب اے چار چار نمبر دیاں شیواں ایک ایک نمبر کر کے بھی بیچنا ہے قسماں بھی کھانا ہے اور خوف خدا کوئی نہیں ہو رب دا ڈر کوئی نہیں ہو آپ میرے نبی دی سیرت کوئی سکھ لے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر کسی نے میرے نال کوئی لین دین کرنا ہے دنیا چی کر لو میں قیامت والے دن رب دے سامنے جواب نہیں دے سکا گا تے بعد روایتہ چاہتا ہے ایک صحابی اٹھ کے آندے نے محبوب جی میرا تو اڈے نال کچھ معاملہ ہے فرمایا کی معاملہ ہے اندر سونیا بدر دا میدان سی اوتھے میں صف دے اندر کھڑا سا تسی سباں سیدیاں کرا رہے سو اللہ دے نبی میں صف دے اندر تھوڑا جا پیچھے سا تساں مینوں صف دے اندر اگے کیتا اللہ دے نبی تساں مینوں چھڑی مار کے تساں صف برابر کروائی اللہ دے نبی آج میں وہ بدلہ لینا چاہنا ہوں آج میں بھی وہ قصاص لینا چاہنا ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آج ساتھیا قصاص اپنا للہ آنا اپنا بدلہ للہ صحابہ دے ہاتھ تلواراں دے پہنچ جاندے نے اکھاں کھل جاندیاں نے صحابہ غصے وچ آ جاندے نے اے کون ہے جڑا میرے نبی کولوں قصاص لین دیاں باتاں کر رہا ہے اے کون ہے جڑا میرے پیغمبر کولوں بدلے لین دیاں باتاں کر رہا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ٹھہر جاؤ چپ کر کے بہ جاؤ اے آن دیو اینو قصاص لین دیو میں دنیا دے معاملے دنیا دے مکا کے جانا چاہنا میں رب دے سامنے جواب دے نہیں ہونا چاہتا اے اگے بڑھ کے اندر سونیا جدو تساں میرے کمر تے چھڑی ماری تواڈے میرے پنڈے تے کپڑا کوئی نہیں سی چادر کوئی نہیں سی اللہ دے نبی تسی چادر لے کے بیٹھے ہو میں قصاص کیویں لواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر پیچھے سٹ دیتی ہے آپ فرماندے نے آ جا اپنا قصاص دنیا تے لے میں قیامت والے دن رب نو جا کے جواب نہیں دے سکاں گا اے اگے ود جائے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پکڑ لیندا ہے آپ دے کمر مبارک دے اوتے بوسے دینا شروع کر دیندا ہے آپ دے کمر نو چومنا شروع کر دیندا ہے نالے روئی ہوندا ہے نالے میرے پیغمبر دی کمر چومی ہوندا ہے اندر سونیا میں ایڈا گستاخ نہیں کہ تواڈے کولوں قصاص لواں تواڈے کولوں بدلہ لواں میں تے صرف ایک بہانہ بنایا ہے میرے لب تواڈے جسم نو چھو جان اللہ انہاں تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑے میرے پیغمبر علیہ السلام آخرت دیاں تیاریاں لگی آج بھی تیاریاں ہو رہی ہیں گلیاں سج رہی ہیں بازار سج رہے ہیں چڑیاں لگ رہی ہیں کناتاں لگ رہی ہیں تمبو لگ رہے ہیں اے جی 12 ربیع الاول نو جلوس کڈنے تمالاں پانیاں نے ڈانس ہونے نے قوالیاں چلنیاں نے گانے چلنے نے اور تو تے 12 ربیع الاول نو نچن ٹپن دیاں تیاریاں پیا کرنا ہے میرے پیغمبر رب کو جان دیا تیاریاں فرما رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس چلے جاندے نے پھر ایک نماز دا وقت ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ میں جا کے نماز پڑھاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نو وضو کروایا جاندا ہے رب دے پیغمبر وضو کردے نے اج جنیاں گلاں میں بیان کر رہے ہیں اکثر بخاری مسلم دیاں روایتاں نے حوالے مینوں دسن دا وقت نہیں ذرا دھیان نال سننا میرے پیغمبر علیہ السلام وضو کردے نے وضو کر کے اٹھدے نے پھر غشی طاری ہو جاندی ہے پھر میرے نبی گر جاندے نے بے ہوش ہو جاندے نے پھر اللہ دے پیغمبر نو ہوش آوندا ہے فرمایا کیا لوکاں نے نماز پڑھ لئی ہے نبی علیہ السلام نو دسیا جاندا ہے نہیں سونیا حالے تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ میں جا کے لوکاں نو نماز پڑھاواں پھر میرے نبی نو دوجی بار وضو کروایا جاندا ہے آپ
پھر وضو کر کے اٹھتے ہیں، پھر غشی تاری ہو جاتی ہے، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام گر جاندے نے، تیجی بار پھر میرے پیغمبر نو ہوش آوندا ہے، آپ فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ میں لوکاں نوں نماز پڑھاواں، صحابہ وضو کرواندے نے، میرے پیغمبر پھر بے ہوش ہو کے گر جاندے نے، پھر ہوش آوندا ہے، فرمایا کیا لوگاں نماز پڑھ لئیے، او شیخو پورے دے رہن والیو، محبت رسول دے دعوے کرن والیو، میرے پیغمبر نو آخری وقت دے اندر بھی فکر لگے تے نماز دا لگے، فکر لگے تے امت دی نماز دا لگے، اور تم کیسا عاشق ہے میرے نبی دے آخری وقت تک تیری نماز دی فکر کرتے رہے، تم اج نماز پڑھ دے ہی نہیں، میرے پیغمبر آخری وقت تک تیری نماز دی فکر کرتے رہے، تینوں پڑھنی نصیب ہی نہیں، کی ہو جا عشق کی ہو جی تیری محبت ہے۔ نبی علیہ السلام چوتھی بار پھر ہوش چوندے نے، آپ فرماندے نے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں اللہ دے نبی تواڈے انتظار دے اندر بیٹھے نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج میرے اندر ہمت نہیں، آج میرے اندر طاقت نہیں، میں مسجد دے اندر نہیں جا سکتا، انج کرو نا ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھا دین، ابو بکر نو آکھو لوگاں دی امامت کروا دین۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی دے کھڑے کر دیتے جاندے نے، نماز پڑھانی شروع کر دیندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام حیات نے، زندہ نے، پھر میں اس مقام دے بات کہنا چاہنا، اور میرے ابو بکر او امام نے جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے امام بنایا ہے، ساری کائنات پٹ پٹ کے مر جائے، ابو بکر کو امامت کھو سکتی، ابو بکر دی امامت تے شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ نے ابو بکر نو امام بنایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام گھر وچ موجود نے، اگلا دن ہویا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت کچھ سنبھل دی ہے، آپ فرماندے نے مینوں مسجد وچ لے چلو، اور لوگوں صحیح روایت ایک پاسوں حضرت علی نے کندھا دیتا، ایک پاسوں حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھا دیتا، یہ دونوں ہی لے کے میرے پیغمبر نو مسجد جا رہے ہیں۔ حدیث وچ آندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام اتنے کمزور ہو چکے ہیں، میرے پیر نبی دے قدماں تے میرے نبی دے پیراں تے بھار ہی نہیں پیندا، آج دونوں ہی ساتھی لے کے جا رہے ہیں تے میرے نبی دے قدم زمین تے رگڑتے جا رہے ہیں، لائناں بندیاں جا رہی ہیں، میرے پیغمبر نو مسجد وچ لے جاندے ہیں، فرمایا مینوں ابو بکر دے سائیڈ تے بٹھا دیو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی کھبی سائیڈ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بٹھا دیتا جاندا ہے، میرے پیغمبر ابو بکر دی امامت کروا رہے ہیں، ابو بکر لوگاں دی امامت کروا رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ آخری نماز ہے جڑی مسجد کے اندر ادا فرمائی ہے، اے تو بعد میرے پیغمبر پھر مسجد وچ آ ہی نہیں سکے، میرے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے، آپ مسجد وچ آ کے نماز نہیں جے پڑھا سکے، اے ابو بکر امام نے، میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر نے، کردیاں 12 ربیع الاول آ جاندا ہے، کیڑا دن آ جاندا ہے 12 ربیع الاول آ جاندا ہے، سوموار دا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز دا ٹائم ہے، آپ نے پردہ اٹھا کے دیکھیا ہے، ابو بکر کھلوتے نے، صحابہ پیچھے موجود نے، ابو بکر انہاں دی امامت کروا رہے ہیں، تے میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھ کے مسکرا پئے نے، اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی دے اندر میرا خلیفہ مقرر ہو گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی دے اندر انہاں لوگاں دا امام مقرر ہو گیا ہے، اے دے تو علاوہ مومناں نے کسی تے اتفاق بھی نہیں سی کرنا، اللہ تیرا شکر ہے، اے ابو بکر تے جمع ہو گئے نے، تے جدوں میرے نبی مسکرائے نے، صحابہ اینے خوش ہوئے نے کہ ڈر سی کہ کدھر صحابہ نماز چھڈی نہ دین، میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت نو سنبھل دیاں ویکھ کے صحابہ بڑے خوش ہوندے نے، میرے نبی نے پردہ تھلے چھوڑ دیتا ہے، آپ واپس اپنے گھر وچ آ جاندے نے، تے اما جان فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاندی ہے، میں دیوا بالیا ہے، اور ذرا ویکھیا جے اے دیوا بھی کیویں بالیا ہے، فرماندیاں نے میرے گھر تیل کوئی نہیں، میں گوانڈن کولوں تیل لے کے چراغ چلایا ہے کہ میں اپنے
محبوب پیغمبر دا جاندیاں جاندیاں چہرے دا دیدار ہی کر لواں، میں اپنے نبی دیاں زیارتاں ہی کر لواں۔ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے سینے نال لگا کے بٹھا لیا ہے، اپنے نال ٹیک لگا دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سینے نال ٹیک لگا کے سر مبارک اتنے رکھ کے میرے پیغمبر لیٹ جاندے نے، نیند دراز ہو جاندے نے، تے اینی دیر نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں دروازے تے پیندیاں نے۔ دروازے تے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرا بھرا دروازے تے موجود ہے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے، تے میں دیکھیا نبی علیہ السلام مسواک نو ویندے جا رہے نے۔ میں آگیا محبوب جی مسواک کرن دا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ میرا مسواک کرن دا پروگرام ہے۔ میں عبد الرحمن کو مسواک لے کے نبی علیہ السلام نو دے دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام چبانا چاہتے ہیں پر کمزوری کی وجہ تو مسواک نہ چبا سکے، نرم نہ کر سکے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اس حالت نو ویکھ کے میں آکھیا محبوب جی اگر آکھو تے میں مسواک چبا دے ماں۔ فرمایا ہاں تم مینوں مسواک چبا دے۔ اوے 12 ربیع الاول جے دن سوموار دا جے جمعہ دا وقت جے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی اندر اتنی ہمت نہیں کہ آپ مسواک بھی چبا سکن۔ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک نرم کر کے نبی علیہ السلام نو دیتی ہے۔ یہ فرماندیاں نے اللہ تیرا شکر ہے تو میرے تے بڑے احسان کیتے نے، پر جڑا احسان ہے کیتا ہی اے دے ورگا تے احسان ہی کوئی نہیں۔ آخری وقت دے اندر اللہ تو میرا تے نبی دا لعاب ایک جگہ تے جمع کر دیتا ہے۔ اما جی او کس طرح؟ فرمایا میں جدو مسواک چبا کے نبی پاک نو دیتی، میرے نبی نے میری جھوٹی مسواک منہ چ پا کے کرنی شروع کر دیتی۔ نبی پاک مسواک کرتے جا رہے ہیں، فرماندیاں نے ایڈے سونے انداز میرے مصطفیٰ نے مسواک کی تھی کہ میں کدی ان مسواک کر دیا نبی پاک نو ویکھیا ہی نہیں۔ کمال انداز مسواک کی تھی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام مسواک کر دینے تے اے تو پہلا نا، اے تو پہلا دی گل ہے۔ اما جی فاطمہ تو زہرا کہو رضی اللہ اچیا کو رضی اللہ تعالی عنہ ہوندیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے قریب کر دینے تے انہاں دے کان دے اندر ایک گل کر دینے۔ اما جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے، پھر میرے پیغمبر قریب کر دینے، پھر کان میں گل کی تھی۔ اما جی مسکرا پیندیاں نے، ہسن لگ پیندیاں نے۔ پوچھن والیاں پوچھیا اما جی اللہ دے نبی نے کی تانوں دسیا؟ فرمایا رب دے نبی نے مینوں پہلا دسیا فاطمہ میریاں تیریاں جدائیاں دا ویلا آ گیا ہے، میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے اور میں رب کول جان والا ماں، میں بیٹی ساں اپنے باپ دی جدائی برداشت نہ کر سکی، میں رون لگ پئی تے میرے نبی نے پھر مینوں قریب کیتا۔ فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، جدائیاں لمیاں نہیں، ان قریب سب تو پہلا تو ہی مینوں آ کے ملیں گی، تو ہی میرے کو آئیں گی، جدائیاں لمیاں نہیں ہون گیاں۔ فرماندیاں نے گل سن کے میں مسکرا پئی ہاں تے 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے مسواک کی ہے، مسواک کر کے میرے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے نے تے آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی فی غمرات الموت، اللہ موت دیاں بے ہوشیاں چ میری مدد فرما، اللہ سکرات الموت چ میری مدد فرما، اللہ موت دیاں بے ہوشیاں چ میری مدد فرما۔ فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے لب پہ ہل دے نے تے میں ذرا کو کان قریب کیتا، میں آکیا میں سنا دے صحیح میرے پیغمبر اس وقت کی فرما رہے ہیں تے میرے نبی پڑھ رہے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ منو نبیاں دا ساتھ دے دے، اللہ صدیقاں دا ساتھ دے دے، ربا شہیداں دا ساتھ دے دے، اللہ صالحین دا ساتھ دے دے۔ اور پنگڑے پان والیا 12 ربیع الاول نچن والیا آپ دیکھنا 12 ربیع الاولی میرے پیغمبران نے اللہ
نبیاں دا ساتھ صدیقاں دا ساتھ شہیداں تے صالحین دا ساتھ دے دے. اما جی فرماندیاں نے جدوں میں اے سنے لفظ تے مینوں پتہ لگ گیا کہ اس وقت میرے نبی نو اختیار دیتا گیا ہے, اس میرے نبی نو آکھیا گیا ہے کہ ساڈے کول آنا چاہندے ہو تے آ جاؤ, جے دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے اسی تہاڈی عمر بڑھا دینے ہاں, اسی تانوں ہور وقت دے دینے ہاں. نبی علیہ السلام نے اے لفظ پڑھ کے دس دیتا ہے ہن دنیا تے نہیں رہنا, اللہ دے کول جانا ہے. ہن دنیا تے نہیں رہنا, نبیاں دے ساتھ چاہیے, صدیقاں دا ساتھ چاہیے. فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج انگلی شہادت دی آسمان وال اٹھائی ہے. آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. فرماندیاں نے اے لفظ پڑھدیاں میرے نبی دے لب ہلنے بند ہو جاندے نے, ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندا ہے. تے جے میں اگے ہو کے ویکھیا تے میرے پیغمبر دی نور برباد کر چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے 12 ربیع الاول جے میرے پیغمبر اما جی عائشہ دے گھر دے اندر وفات پا گئے نے. اما جی عائشہ دے گھر وچ میرے نبی اللہ نو پیارے ہو گئے نے. 12 ربیع الاول جے اطلاع ہو جاندی ہے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے میرے پیغمبر دے چہرے تو چادر ہٹاندے نے, میرے نبی دے پیشانی تے بوسہ دیندے نے, رو پیندے نے تے رو کے فرماندے نے سونیا اللہ دو موتاں تواڈے تے جمع نہیں کرے گا, جیڑی اونی سی موت آ چکی ہے ہن دوبارہ رب تانوں موت نہیں دے گا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے چادر پا کے گھر وچوں باہر نکل اوندے نے. باہر منظر ہی بڑا عجیب ہے. حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے, آندے نے خبردار جن نے آکھیا محمد وفات پا گئے نے میں اودی گردن تن تو جدا کر دیاں گا. ابو بکر آئے, عمر نو سمجھایا, تسلی دی تھی, پر حضرت عمر دے ہوش و حواس قائم نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دی حالت چھڈ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھ جاندے نے. مسجد دے اندر داخل ہوئے, سارے صحابہ دیاں نظراں ابو بکر صدیق دے اوپر نے. ابو بکر کی خبر دیندے نے, ابو بکر کی اطلاع دیندے نے. ابو بکر اگے بڑھے منبر رسول تے چڑھ جاندے نے تے فرماندے نے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اب 12 ربیع الاول من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اسلام دی عبادت کرتا سی انہوں جان لینا چاہیے محمد وفات پا گئے, میرے پیغمبر فوت ہو گئے نے, میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے. جیڑا اللہ دی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اللہ نو موت نہیں ہونی. اس مقام تے سیدنا ابو بکر نے پھر قرآن دی آیت پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. میرے ابو بکر نے اعلان کر دیتا ہے نبی علیہ السلام وفات پا گئے نے. تے صحابہ آندے نے اے آیت سن کے سانو سمجھ لگی کہ انج لگدا سی جویں ہنے ہی آیت نازل ہوئی. میرے پیغمبر 12 ربیع الاول دن سوموار دا دنیا تو رخصت ہوئے. اور جدوں میرے نبی دنیا تو رخصت ہوئے نا تے اج دا مسلمان تے اج دا عاشق رسول تے بھنگڑے پاندا ہے, گیت گاندا ہے, نغمے گاندا ہے, اور جناب اے ڈانس کردا ہے تے پتہ نہیں کی کچھ کردا ہے. پر آ ویکھنا اے تے تیرے عشق دیاں باتاں نے, اے تے تیری محبت دیاں باتاں نے. آ میرے نبی دی بیٹی آ دیوار نہ لگی ہے تے فرماندیاں کی نے, فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے. اور بیٹیاں والے پتا جے نا جدو باپ دنیا تو ٹر جاندے
نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی اے 12 ربیع الاول دی بات ہی کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آس اندر نہیں جائیں ہاتھ یتیماں دے سر تے ہاتھ یتیماں دے سر تے پے گا من کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا فرماندیاں نے دس دا اج مدینہ مینوں اور لوکاں نوں تے اج شیخ و برے نبی نظر آ رہے ہیں پر اما جی فاطمہ مدینے نہیں دستے فرماندیاں نے دس دا اج مدینہ مینوں سمجھا پیا چفیرے لے چل نال مینوں ہی اپنے باپ پیارے میرے میت وإنهم میتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون دعا کرو اللہ میرے نبی جتھے لیٹے نے اللہ اگے ہی جنت دا باغیچہ ہے ربا میرے نبی دے ہور درجے بلند فرما جی ٹھیک جی ٹھیک کرو کدھر گئے